معزز خواتین و حضرات، میری اہلیہ کنیز زہرا عرف کامنی جاوید 21 صفر 1440 ہجری دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ مرحومہ اس میں بامسمہ تھیں بی بی زہرا کی حقیقی کنیز، اہل بیت کی محب، مولا امام حسین کی ایسی عزادار جسے پہلی محرم سے 8 ربیع اول تک عزاداری کے سوا کوئی کام ہی نہ تھا۔ آج یہ مجلس عزا مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے آراستہ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کا ثواب کنیز زہرا بنت سید راحت مولائی کی روح کو بخش دیں۔ امر عنایت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً میں قطعات سے شروع کرتا ہوں، لیکن آج اپنا کلام خمسوں سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ کی خدمت میں چند خمسے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنا ہی کوئی شعر لیتا ہوں یا کبھی کسی دوسرے کا، اس میں 3 مصروں سے ترمیم کر کے خمسہ بناتا ہوں، تو ایسے ہی کچھ خمسے آج میں آپ کی نظر کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مجھے لفظوں کے سجانے کا ہنر دیتے ہیں، میرے اشعار میں کچھ رنگ بھی بھر دیتے ہیں، کوئی مشکل ہو تو آسان بھی کر دیتے ہیں۔ مجھے لفظوں کے سجانے کا ہنر دیتے ہیں، میرے اشعار میں کچھ رنگ بھی بھر دیتے ہیں، کوئی مشکل ہو تو آسان بھی کر دیتے ہیں۔ میرے اشعار پہ مولا کا کرم ہے جاوید، میرے آقا ہی میری فکر کو پر دیتے ہیں۔ میرے اشعار پہ مولا کا کرم ہے جاوید، میرے آقا ہی میری فکر کو پر دیتے ہیں۔ ایک خمسہ اور ملاحظہ فرمائیے۔ وہ پل بھر میں زمیں پر خلد سے اٹھ کر چلا آئے، میری جانب بحکم حضرت حیدر چلا آئے، بجھانے پیاس خود تشنا دہن کے گھر چلا آئے۔ وہ پل بھر میں زمیں پر خلد سے اٹھ کر چلا آئے، میری جانب بحکم حضرت حیدر چلا آئے، بجھانے پیاس خود تشنا دہن کے گھر چلا آئے۔ ثنا خوان علی ہوں میں بھلا کیوں جاؤں کوثر تک، ثنا خوان علی ہوں میں بھلا کیوں جاؤں کوثر تک، مزہ تب ہے کہ میرے پاس خود کوثر چلا آئے، مزہ تب ہے کہ میرے پاس خود کوثر چلا آئے، مزہ تب ہے کہ میرے پاس خود کوثر چلا آئے۔ بس 2 خمسے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مولا کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرمایا تھا، سر پہ تلواروں کا سایہ تھا۔ جب مولا سے پوچھا گیا رات آپ کو کیسی نیند آئی، تو مولا نے فرمایا ایسی نیند جو پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ اسی حوالے سے یہ خمسہ آپ کی نظر ہے۔ یہ غلبہ نیند کا یہ حیدر کرار کیا کہنا، کہ خواب آلودہ ہے ایک دائمی بیدار کیا کہنا، یہ چشم مرتضیٰ یہ نیند کے آثار کیا کہنا، یہ غلبہ نیند کا یہ حیدر کرار کیا کہنا، کہ خواب آلودہ ہے ایک دائمی بیدار کیا کہنا، یہ چشم مرتضیٰ یہ نیند کے آثار کیا کہنا۔ رسول پاک کا بستر ہے تلواروں کا سایہ ہے، رسول پاک کا بستر ہے تلواروں کا سایہ ہے، علی کو نیند آئی شب میں پہلی بار کیا کہنا،
علی کو نیند آئی شب میں پہلی بار، کیا کہنا۔ اور یہ آخری خمسہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ بتاؤ سب کی زبانوں پہ کس کا نعرہ ہے، وجود کس کا قوی کون پارا پارا ہے، محب ہے کس کا جہاں کون بے سہارا ہے۔ بتاؤ سب کی زبانوں پہ کس کا نعرہ ہے، وجود کس کا قوی کون پارا پارا ہے۔ عزیزان گرامی و بزرگان محترم، ایک بہت پرانی منقبت آج یاد آ گئی ہے، چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رومال میں سرمایہ زر ہے کہ نہیں ہے، رومال میں سرمایہ زر ہے کہ نہیں ہے، ہر اشک میرا رشک گوہر ہے کہ نہیں ہے، ہر اشک میرا رشک گوہر ہے کہ نہیں ہے۔ اور نیزے کی بلندی پہ وہ سر ہے کہ نہیں ہے، نیزے کی بلندی پہ وہ سر ہے کہ نہیں ہے، مظلوم بہرحال زبر ہے کہ نہیں ہے، مظلوم بہرحال زبر۔ ایک لفظ پہ توجہ، میں رہ گزرے مدح شہ دیں کا مسافر، میں رہ گزرے مدح شہ دیں کا مسافر، جنت کی طرف میرا سفر ہے کہ نہیں ہے، جنت کی طرف میرا سفر ہے کہ نہیں ہے۔ اور شبیر نے سینچا تھا جو باغ اپنے لہو سے، ہے شبیر نے سینچا تھا جو باغ اپنے لہو سے، آج اس کے درختوں پہ ثمر ہے کہ نہیں ہے، آج اس کے درختوں پہ ثمر ہے کہ نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اصغر کے تبسم نے کہا فوج ستم سے، اصغر کے تبسم نے کہا فوج ستم سے، فرزند بھی مانند پدر ہے کہ نہیں ہے، فرزند بھی مانند پدر ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اہل عزا گھر کو بنا لیتے ہیں جنت، ہم اہل عزا گھر کو بنا لیتے ہیں جنت، اب فکر کسے خلد میں گھر ہے کہ نہیں ہے، اب فکر کسے خلد میں گھر ہے کہ نہیں ہے۔ اور جاوید سا نااہل کرے مدح شہ دیں، یہ موضع فکر و نظر ہے کہ نہیں ہے، یہ موضع فکر و نظر۔ میں رہ گزرے مدح شہ دیں کا مسافر، جنت کی طرف میرا سفر ہے کہ نہیں ہے۔ شبیر نے سینچا تھا جو باغ اپنے لہو سے، آج اس کے درختوں پہ ثمر ہے کہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، التماس سے دعا۔ مومنین، یہ سلام اپنے بڑے بھائی جناب جاوید اقبال صاحب کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں، اور سلام کا ثواب میں اپنی بابی صاحبہ جناب کنیز فاطمہ صاحبہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیر
چند صابرات بہت بالتفات بے ساختہ زباں پا یہ فریاد آ گئی۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ او بابا ڈرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا۔ اور کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا۔ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی اور سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا۔ اور جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ اور جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھلتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ اور جب والی سکینہ کے نور چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ اور کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔
بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے انتہائی عزیز و محترم بزرگ شاعر ربیع جناب جاوید بدایونی صاحب کی اہلیہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اس حوالے سے ایک نوحے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں جاوید بھائی کے حکم پر، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری بھابھی مرحومہ کو شہزادی کونین اپنے بہترین جواب میں جگہ عطا فرمائیں اور اہل خانہ کو اس غم سے نکلنے کی جلد از جلد سعادت حاصل نصیب ہو جائے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے رنگ کو شہ کرب و بلا، تو سن کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے پہ سکینہ کو سلاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہر کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، ہے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے سمجھاتے ہو، ہے تم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے اب جاتے ہو، اب نہ بھائی علی اکبر ہے نہ عباس چچا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا،
رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا، تو جوڑ کر سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، جیت جی دیکھ لوں میں پھر سے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے بصد ادب گزارش ہے کہ کنیز زہرا مرحومہ بنت راحت مولائی مرحوم کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید صلوات کے ساتھ پڑھ کر ایصال ثواب فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وباعث الانبیاء والمرسلین، وملجأ الشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والكهف الحصين والغياث المستر المستكين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم
وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجنۃ تحت اقدام الامہات. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایک مومنہ اور عزادار کی مجلس ایصال ثواب ہے. چنانچہ میں نے ماں کا عنوان قرار دیا ہے اس مجلس کے لیے، اور یہ حدیث جو ماؤں سے متعلق ہے جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. اگر ہم اس کو فارسی میں کہیں گے تو اس طرح سے کہیں گے بہشت زیر پائے مادران ہست. یقیناً بچپنے سے آج تک ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس ماں کی اطاعت میں، ماں کی خدمت میں جنت ہے. ماں کو کبھی اذیت نہ پہنچائی جائے، ماں کے بارے میں ماں کی خدمت کی جائے اور ماں کا احترام کیا جائے، کیونکہ ماں کی صعوبتیں اور مشکلیں بچے کو پیدا کرنے سے لے کر اس کی تربیت کی حد تک بے پناہ ہوتی ہیں. پروردگار عالم نے ماں کو جو رتبہ دیا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا ہے. ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ ہمارے ماں باپ دونوں حیات ہیں، ہم کس کی خدمت کریں؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے تھے للام، یعنی ماں کی خدمت کرو. پھر اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو پھر فرمایا کہ للام، ماں کی خدمت کرو. پھر اسی طرح سے اس نے تیسری مرتبہ بھی کہا کہ کس کی خدمت کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا للام، یعنی ماں کی خدمت کرو. جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ کس کی خدمت کریں تو اب یہاں پر چوتھی مرتبہ پیغمبر نے فرمایا للاب، باپ کی خدمت کرو، باپ کی اطاعت کرو. کہنے کا مقصد ہے یہاں پر 3 حصہ ماں کی خدمت کے لیے معین کیا ہے پیغمبر اکرم نے، اور 1 حصہ معین کیا ہے باپ کی خدمت کے لیے. تو اور یہ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کی خدمت ہی سے جنت کا حصول ہوتا ہے. جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، لیکن جس جنت میں ہمیں جانا ہے اس کے باب بھی ہیں، اس کے دروازے بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ دروازے بند ہیں. ان دروازوں کو، جنت تو ہماری ہو گئی ماں کی خدمت کی وجہ سے، لیکن جنت کے دروازے اسی وقت باز ہوں گے، اسی وقت کھلیں گے جب کہ باپ کی اطاعت ہو. یعنی یہ کنڈیشن لاگو ہے کہ 3 حصے ماں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اگر 1 حصہ باپ کی خدمت اور اس کی اطاعت نہیں ہے تو جنت ہونے کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. اس لیے ماں اور باپ دونوں کا احترام ضروری ہے، لیکن زیادہ احترام ماں کا ہے کیونکہ اس کی مشکلیں، اس کی صعوبتیں زیادہ ہیں. عزیزان گرامی، ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک موجود رہتی ہے تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ماں جب چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہمیں خدا حافظ کہتی تھی خدا حافظ بیٹا جاؤ دہی مچھلی. آج یہ الفاظ کوئی بھی بولے اچھے نہیں لگتے جو لب و لہجہ ماں کا ہوتا ہے. تو بیٹے کو یقین ہو جاتا ہے کہ ماں نے جس طرح سے کہا ہے تو ہم زندہ و سلامت واپس آئیں گے اور ماں کی زیارت پھر آ کے کریں گے. عزیزان گرامی، ماں کے سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں
پیش کروں، ماں و باپ بلکہ دونوں کے لیے۔ آیت اللہ مرشی کا نام بہت سنا ہوگا آپ نے۔ اس وقت اسلام کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے وہ قم میں موجود ہے، مرشی لائبریری، اور وہ کس طرح سے انہوں نے بنائی ہے وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ ایسی لائبریری ہے کہ جس میں ہاسپٹل بھی ہے بکس کا، وہ باقاعدہ جو کتابیں مخدوش ہو جاتی ہیں، سیلن سے خراب ہو جاتی ہیں یا دیمک سے خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہاسپٹل ہوتا ہے، ایک روم ہے بہت بڑا سا، اس کے اندر وہ کتابیں رکھی گئی ہیں کہ جو مخدوش ہیں اور وہ بڑی حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں، اس پہ دوائیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اس کا ایک الگ ٹمپریچر ہوتا ہے، تو وہ بھی وہاں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی، جن کا نام شہاب الدین تھا، اور آپ نماز پڑھاتے تھے معصومہ قم کے حرم کے صحن میں، اور عظیم مجمع ہوتا تھا، اور آپ کی عظمت کا یہ عالمہ، ایک تو آپ کی مولائیت کہ اس قدر مولا کے چاہنے والے تھے کہ ہمیشہ آنکھ سے آنسو نام حسین پہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نماز کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے سے آ جاتے تھے اذان سے قبل، اور عاشورہ کا دن تھا، عاشورہ تمام ہو رہا تھا، جلوس سے عزا آ رہے تھے، علم آ رہے تھے، انجمنیں آ رہی تھیں، تو اسی وقت اذان کا وقت ہوا اور مؤذن جو ہے وہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، اور جیسے ہی کھڑا ہوا تو چونکہ علم آ رہے تھے اور عزاداری ہو رہی تھی یا حسین کی صدائیں آ رہی تھیں، تو آپ نے یہ واقعہ، ایک کتاب ہے آیت اللہ عادل علوی، جن کا ابھی 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، قم میں تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کتاب لکھی، قباسات عربی زبان میں ہے، اس میں ان کی سوانح ہے آیت اللہ شہاب الدین مرشی کی، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی کی رگیں تن گئیں بالکل رال، جس طرح سے ظاہر ہے کہ سرخ و سفید تو ہوتے ہی تھے ایران کے لوگ، تو وہ رگیں بالکل کھل گئیں اور ایسا لگا کہ جیسے خون کا دوران جاری ہے، اور اس سے کہتے ہیں ساکت باش، اگر ان نبود، یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ مؤذن کو خاموش کیا، کہا کہ ابھی چپ ہو جاؤ، اذان بعد میں دے لینا، دیکھو اگر یہ عزاداری اور یا حسین نہ ہوتا تو یہ اذان بھی نہ ہوتی، یعنی اگر ان نبود، لہذا جب یعنی جو بھی جلوسائے عزا تھے وہ تمام ہو گئے، اختتام پذیر ہو گئے، تو اس کے بعد پھر آپ نے مؤذن سے کہا اب اس اذان دو۔ یہ عالم تھا کہ یہ اذان جو باقی ہے یہ آقا حسین کی وجہ سے باقی ہے، یہ اختتام پذیر ہو جائیں، کیونکہ وہ اسی وقت تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی کسی وجہ سے، ورنہ ہمیشہ قبل از مغرب ہو جاتے تھے، اس دن کچھ 5 سے 7 منٹ کی دیری ہو گئی، ان کو یقین تھا کہ 5-7 منٹ میں یہ ختم ہو جائیں گے، لہذا اذان بعد میں دیں اور اس کے بعد پھر، ورنہ اگر اذان شروع کر دیتا تو ادھر وہ تمام نہیں ہو پاتے۔ تو یہ کیفیت تھی، وہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ تو ان کا عالم کیا تھا کہ یہ باپ کے بہت خدمت گزار تھے۔ شہاب الدین ابھی جوان تھے، ابھی صرف شروعات تھی زندگی کی، شعور سے بلوغ کی منزلوں میں قدم رکھا تھا، ماں اور باپ کا احترام جانتے تھے، باپ بھی عالم تھے، اور اوپر کوٹھے پہ ایک کمرہ تھا، اس کے اندر مطالعہ کرتے تھے۔ زیادہ تر علماء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ سینے کے اوپر کتاب رکھ لی، لیٹے ہوئے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں، اکثر بزرگ علماء کا یہی طریقہ رہا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے بعض بزرگ علماء کو اس طرح سے مطالعہ کرتے ہوئے۔ بعض علماء کا تو یہ عالم تھا کہ گھٹے پڑ جاتے تھے، تو گھٹے کتاب پڑھتے پڑھتے تو کبھی کبھی ان گھٹوں کو تھوڑا سا چھاٹا جاتا تھا۔ تو آیت اللہ مرشی کے والد بھی اسی طرح سے مطالعہ کر رہے تھے لیٹے ہوئے، سینے پہ کتاب تھی۔ ادھر ماں نے کہا کہ بیٹا شہاب الدین جاؤ اپنے والد کو لے آؤ، دسترخوان جو ہے وہ میں ابھی لگانے والی ہوں، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اب آیت اللہ مرشی جن کا نام شہاب الدین ہے یہ گئے اوپر، اور اوپر جانے کے بعد دیکھا کہ باپ کی آنکھ لگ گئی ہے، سو گئے ہیں۔ اب اگر جگاتے تو باپ کو اذیت ہوتی، لہٰذا ادھر ماں کا حکم بھی ہے کہ باپ کو لے کے آؤ، ادھر ماں کا حکم کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر باپ کو اذیت نہ ہو یہ بھی ان کو خیال ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ تو ان کے قدموں کے پاس آئے اور قدموں کا بوسہ لینے لگے۔ قدموں کا بوسہ لینے لگے تو گرمی بوسہ سے
باپ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ قدم کے پاس بیٹھا ہوا ان کا بیٹا شہاب الدین ان کے پیروں کو چوم رہا ہے۔ جلدی سے وہ اٹھے، اس کو گلے سے لگایا اور دعا دی کہ پروردگار تمہیں مرجع تقلید بنائے۔ تو دیکھیے یہ اس وقت کی دعا جو تھی وہ کامیاب ہوئی، مستجاب ہوئی، اور آپ اتنے بڑے مرجع ہوئے اور اتنی بڑی آپ کی لائبریری۔ تو واقعہ میں جو آپ کا تھا وہ ایک تو یہ کہ ماں باپ کا اس قدر احترام۔ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ مرشی لائبریری آپ نے کس طرح سے بنائی۔ کہتے ہیں کہ شب 19، شب 21 اور شب 23 جو اعمال ہے اس میں 100 رکعت نماز بھی ہے۔ جن کی قضا نہیں ہوئی ہوتی ہے تو وہ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز ادا کریں، مستحب بھی۔ اور اگر کسی کی قضا ہے تو قضاء عمری کی نیت سے وہ 6 دن کی اس طرح سے نماز پڑھے، شب 19 بھی، شب 21 بھی، شب 23 بھی۔ تو آیت اللہ مرشی بھی پڑھتے تھے، جماعت سے بلکہ پڑھاتے تھے، اور ان کے پیچھے لوگ پڑھتے تھے نماز 6 دن کی۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں تو ہر شب میں تو نہیں، یہاں شب 23 تو یہاں پہ بھی 6 دن کی نماز قضاء عمری کی نیت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قضا ہو جاتی ہوں گی نمازیں۔ تو آیت اللہ مرشی اتنے بڑے مرجع تقلید، اتنے عظیم عالم، اور ان کی نماز قضا، یہ ایک شخص کو شک پیدا ہوا، اور وہ اسی درمیان ایک دن آیا شب 21 یا شب 19، اور اس نے آ کے کہا کہ آیت اللہ حضرت میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نماز 6 دن کی تینوں شبوں میں پڑھتے ہیں قضاء عمری کی نیت سے، بلکہ جماعت سے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو کیا آپ کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں؟ آپ کو تو مستحب پڑھنا چاہیے 2 رکعت کر کے۔ کہا کہ اب یہ میری عزت پہ سوال ہو گیا ہے۔ کہا کہ اب اس کا جواب دینا، ورنہ یہ راز تھا، راز ہی رہتا تو میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا یہ، لیکن تم نے چونکہ اب ہماری عزت کے اوپر آ گیا کہ میری نمازیں قضا ہوئی ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ کہا شعور سے، بلوغ کی تو بات چھوڑ دو، جب سے مجھے شعور پیدا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، شعور سے۔ جب میں 5-4 برس کا تھا اس وقت سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اس وقت سے۔ اور یہ جو نمازیں ہیں یہ اجارے کی نماز ہے۔ جیسے کوئی مرحوم ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی قضا نمازیں 5 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی جو رہ جاتی ہیں، یا روزے یا حج، وہ کرواتا ہے مولانا کو کچھ پیسے دے کے کہ بھئی یہ آپ ہمارے والد صاحب کی نمازیں پڑھ دیجئے۔ تو کہا کہ یہ کچھ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں تو یہ ان کی نمازیں ہم ہر روز ادا کرتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں اور لوگوں کو قضاء عمری پڑھنا ہے، تو ہم نے کہا کہ جماعت سے ہم اس نیت سے وہ نماز ادا کر لیں گے، نمازیں جا رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں، اس سے ہم جو ہے کتابیں خریدتے ہیں تاکہ ہم ایک بہت بڑا کتاب خانہ بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا کتاب خانہ ہو۔ تو دیکھیے یہ عظمت اس طرح سے ہمارے بزرگ علماء نے کام کیا ہے، اور یہ ماں باپ کے احترام کی وجہ سے اس منزلوں تک پہنچے۔ تو عزیزان گرامی، ماں اور باپ دونوں ہمارے لیے ایک ستون ہیں، اور ہماری زندگی آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ماں باپ ہی نے دعائیں بھی دیں اور ہماری تربیت کی۔ آج ہم جیسے ہم خود مجلسیں پڑھ رہے ہیں، یا جو لوگ بھی ترقی پر ہیں، اچھے عہدوں پر ہیں، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کے دور میں ایک شخص آیا اور آ کے وہ کہتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، مولا کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نماز مغفرت پڑھ لو یا کوئی سورہ پڑھ لو اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، یا کوئی عمل کر لو، کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بھی ایسا عمل نہیں بتایا، بس یہ سوال کیا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ماں مر گئی ہے لیکن میرا باپ زندہ ہے۔ کہا کس عالم میں ہے؟ کہا وہ بیمار ہے۔ تو کہا جاؤ، جا کے اس کی تم خدمت کرو، اس کی تیمارداری کرو، اس کو صحیح وقت پہ دوا دو، کھانا دو، اس کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو صحابی جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا پیغمبر نے، اے کاش کہ اس کی ماں بھی زندہ ہوتی تو اس کے گناہوں کے ختم ہونے میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ایسی چیز ہے جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں جب ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اہل بیت کی محبت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ جب ماں باپ کی خدمت، پیغمبر اکرم نے جیسا کہ فرمایا ماں باپ کی خدمت سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو جو کائنات کے ماں باپ ہوں، علی اور فاطمہ اور اہل بیت، کیا ان کی محبت ہمارے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی؟ یقیناً ختم کر سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم میں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ماں کی اور باپ کی دونوں کی صحیح خدمت کر سکیں۔ میں یہاں پر 2 حدیثیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ عظیم حدیثیں جو ہم سے رسمیں یہ والی نکل کے دوسری جگہ چلی گئی۔ ایک تو ماں کی پیشانی کا بوسہ، اور ایک جو ہے وہ ماں کے قدموں کا بوسہ، پیروں کا بوسہ۔ یہ ہمارے یہاں تھا، خالص اسلامی چیز تھی، لیکن یہ چلی گئی، دوسری جگہ چلی گئی۔ جس طرح سے ہمارے علوم جیسے سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، یہ تمام علوم جتنے بھی ہیں، یہ تمام علوم آج ہم کہتے ہیں کہ غیروں کے ہیں، انگریزی تعلیم ہے، یہ فلاں انگریزوں کے علوم ہیں، اور قرآن کو، تفسیر کو، تاریخ کو ہم الگ کر دیتے ہیں کہ یہ اسلامی علوم ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارے علوم بھی جو فزکس، کیمسٹری اور باٹنی وغیرہ، یہ سب بھی اسلامی علوم ہیں۔ بس یہ کہ حالات ایسے رہے، قسمہ پرسی رہی، آپس میں مسلمان لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، حسد کرتے رہے، اور ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ وہ چیزیں ان لوگوں نے اپنا لی، اور ان لوگوں نے اپنے علوم کہنا شروع کر دیا، جبکہ واقعی اگر دیکھا جائے تو جابر بن حیان اور وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں نے ان علوم کو ایجاد کیا، بلکہ خود امام نے۔ تو یہ خالص علوم ہیں امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں، جو آپ نے قائم کی تھی مدینے میں۔ آج تو اس کی سرحدیں وہ سب ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہاں آپ ہزاروں طالب علم پوری دنیا کے آتے تھے، تو آپ تنہا فزکس بھی پڑھاتے تھے، کیمسٹری بھی، زولوجی بھی، تاریخ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، بیالوجی بھی، سب کچھ آپ پڑھاتے تھے۔ یہ خالص ہمارے علوم تھے، یہ ادھر چلے گئے، لیکن آج ہم مجبور ہو گئے یہ کہنے کے لیے کہ یہ علوم ادھر کے ہیں، جبکہ خالص ہمارے اسلامی علوم ہیں۔ اسی طرح سے یہ رسمیں، ماں کی پیشانی کا بوسہ، ماں کے پیروں کا بوسہ، یہ بھی یورپ چلا گیا۔ ماں کی پیشانی کا بوسہ یورپ چلا گیا زیادہ تر۔ وہاں آپ دیکھیے گا، آپ تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھیے کسی بھی ایئرپورٹ کو سرچ کیجئے ارائیول اور ڈپارچر کے ٹائم پہ، اب دیکھیے اس کے اندر کہ جو انگریز مائیں ہوتی ہیں، بچہ جب آتا ہے تو بچہ بیٹا جو ہے وہ ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، یہ جب جا رہا ہوتا ہے تو ماں کی پیشانی کو چومتا ہے۔ اس طرح سے آپ کہیں بھی آپ یورپ میں یا کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ پیروں کا بوسہ، یہ ہندوؤں میں چلا گیا۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو بہت سے لوگ تعجب بھی کر رہے ہوں گے کہ پیروں کا بوسہ یہ اسلامی چیز ہے، جبکہ خالص اسلامی ہے آج، مگر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی۔ میں دلیل دے رہا ہوں، حیات القلوب میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور موجود ہیں اس حوالے سے عربی کے ان الفاظ کے ساتھ کہ من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار۔ اب کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جو بھی ماں کے آنکھوں کے درمیانی حصے کو، بین عینی یعنی پیشانی کو چومے گا، بوسہ لے گا، تو وہ بوسہ جہنم اور اس کے درمیان ایک حجاب بن جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ ایک صلوات تو پڑھیے پر محمد و آل محمد، تو یہ ایک بوسہ جو ہے وہ حجاب ہو جائے گا، یعنی وہ ایسا شخص جس نے ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، ایک ہی بوسہ، تو وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا ہی نہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔
پہلے سے ہم نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی کا ایک جز ہے، ماں کی پیشانی کا چومنا۔ تو یہ ایک بوسے کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری زندگی اگر وہ بوسے لے، جب جا رہا ہو گھر سے، جب آ رہا ہو جب، اور مختلف موقعوں پر، تو سوچیے اگر اس نے دن میں 5 بوسے لیے تو 5 حجاب جہنم اس کے درمیان، ایسی پوری زندگی وہ دیکھے تو کتنے حجابات ہو جائیں گے کہ وہ جہنم کی آگ دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ یہ عظمت ہے کہ جس نے ماں کی پیشانی کو چوما وہ حجاب بن جائے گا، وہی بوسا۔ ایک تو یہ حدیث۔ دوسری حدیث، من قبل علی رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، یہ بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حیات القلوب میں ہے، کہ جس نے ماں کے دونوں پیروں کے اوپر بوسا کیا، ماں کے دونوں پیروں کو چوما، تو اس نے گویا خانہ کعبہ کی دہلیز کو چوم لیا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ خانہ کعبہ کی دہلیز کو چومنا۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کا انالائسس کریں کہ آخر یہ جو آپ نے فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے کہ ماں کے قدموں کو چومنا، وہ گویا خانہ کعبہ کی دہلیز کو چومنا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو لاکھوں روپیہ ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں، کم سے کم 3 لاکھ 4 لاکھ، ابھی تو بینڈ ہے نہیں جا پا رہے ہیں 2 سال سے، لیکن انشاءاللہ جائیں گے، اور پہلے لوگ جاتے ہی تھے۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آئیں تو آپ ان سے پوچھئے گا 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ جاتے ہیں، حج کا زمانہ، کتنی زحمتیں، سعی، طواف، اور اس کے علاوہ منی میں رہنا، عرفات میں رہنا، قربانی، تمام چیزیں آپ غور کریں۔ اب جب وہ طواف کرتے ہیں، بڑی مشکل سے طواف ہو پاتا ہے، کافی مجمع ہوتا ہے، تو جب وہ وہاں سے حج کے سفر سے واپس آئیں تو آپ ذرا سا ان سے پوچھئے کہ بھیا یہ بتائیے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی دہلیز کو چوما، خانہ کعبہ تک پہنچ پائے آپ؟ تو وہ خود کہے گا کہ ہم نے نہ خانہ کعبہ تک ہم پہنچ پائے، اور نہ ہی خانہ کعبہ تک کا کیا مطلب ہے، خانہ کعبہ کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے، اور نہ ہی حجر اسود تک پہنچ پائے، بس دور سے ہی ہم نے اس کو چوم لیا۔ جو حکم بھی ہے کہ اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو دور سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اس کے بعد اپنی ہتھیلی کو چوم لو۔ لہٰذا ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، اور ہم کیسے پہنچتے؟ اس قدر مجمع، عمرے کے زمانے میں تو ممکن ہے کہ آدمی پہنچ جائے، عام دنوں میں جب عمرہ ہوتا ہے رجب اور رمضان کے علاوہ، لیکن یہ کہ مشکل ہے، نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے، اور اگر پہنچ بھی جائے گا تو وہ ادمارہ ہو جائے گا، اور کیا کیفیت ہوگی؟ تو جس سے آپ پوچھئے گا وہ کہے گا نہیں، ہم حج کے زمانے میں تو نہیں چوم پائے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد 1 مہینہ آپ وہاں رہے تو آپ خانہ کعبہ کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے اتنی بھیڑ کی وجہ سے۔ تو جب رسول نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ ماں کے پیروں کا بوسہ لو، خانہ کعبہ کی دہلیز چومنے کا ثواب مل جائے گا، تو یہ عظیم رتبہ بچوں کو، اولاد کو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماں اور باپ کا ہمیں صحیح معنوں میں احترام کرنا چاہیے، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، لیکن یہ کہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ تک پیش کی جا سکیں۔ بہرحال ماں کے سلسلے میں ہمیں یہی کہنا ہے کہ ماں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اگر ماں اور باپ زندہ ہیں تو ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو پھر ان کی مغفرت کے لیے استغفار کریں، صدقہ دیں، نماز پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ اور چونکہ ماں باپ ہی کی وجہ سے آج جو کچھ بھی ہم لوگ ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم مذہب پر چل رہے ہیں، یا ہم فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، یا ہم مجلس کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ماں باپ کا یقیناً یوگدان ہے اور ماں باپ کی خدمات کا اثر ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچے کو پورا دین ماں اپنی آغوش میں سکھا دیتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، ننھا سا بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا، اشاروں سے وہ ان باتوں کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ سکھاتا کون ہے؟ یہ ماں سکھاتی ہے۔ یعنی پورا مذہب
شارٹ کٹ میں ماں اس کو اپنی آغوش میں سکھا دیتی ہے. اب جو وہ بڑھتا ہے وہ تحقیق کرتا ہے، آگے بلندی کی طرف جاتا ہے، تو اس کو اس کی اب نام بھی پتہ ہوں گے. 14 معصومین ہیں تو کون ہیں، 12 امام ہے تو کون ہے، پیغمبر پاک ہے تو کون ہے، اللہ ہے تو اس کی توحید کو کیسے پہچانے، اس کی معرفت کیسے حاصل کرے. یہ دھیرے دھیرے، لیکن یہ ہوتا انہی الفاظ کا خلاصہ ہے جو آغوش مادر میں سیکھتا ہے بچہ. عزیزوں، بس ایک آخری بات اور اس کے بعد پھر ربطے مسائل. آخری بات یہ کہ پیغمبر اکرم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو یہودی تھا. اس نے اسلام قبول کیا دست حق پرست مولا امام صادق علیہ السلام کے ہاتھوں پر، یعنی ان کے دست پر اس نے اسلام قبول کر لیا. کئی دن وہ وہیں رہا. ایک روز چھٹے امام سے ملاقات ہوئی. کہا تم ابھی تک یہیں ہو، کیا تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں، ماں ہے. تو کہا کہ اب ہمارا اس سے کیا تعلق، میں تو صاحب اسلام ہو گیا، میں تو مسلمان ہو گیا، میں تو صاحب ایمان ہو گیا، وہ تو یہودیہ ہے، وہ کافرہ ہے. تو کہا نہیں، اب تمہاری زیادہ ذمہ داری ہو گئی، اب تم جا کے خدمت کرو، تیمارداری کرو، ان کا خیال رکھو. کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکرم الوالدین ولو کانا کافرا، اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا کہنا مانو. صرف ان چیزوں کے لیے اگر وہ منع کریں، نماز کے لیے، روزے کے لیے، اسلام میں رکھنا بنے، وہ چیزیں نہیں مانو. لیکن بقیہ زندگی کی دوسری جو مراحل ہیں وہ سارے کہنے تمہیں ان کے احکام پہ چلنا ہوگا، ان کے احکام کو ماننا ہوگا. چنانچہ یہ میں مولا کے کہنے پہ یہ اپنے ماں کے پاس آ گیا اور خدمت کرنے لگا. بہترین طریقے سے خدمت کرنے لگا. ماں کا خیال، ماں کو کھانا کھلانا، ماں کا منہ دھلانا، بہت عزت اور احترام. تو ایک روز ماں نے کہا، بیٹا جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے تو تمہاری کیفیت بدل گئی. اس طرح سے تو تم کبھی ہمارے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، جس طرح سے اب عزت و احترام کر رہے ہو، میرا خیال کر رہے ہو، میرے دوا کا خیال، میری تیمارداری کر رہے ہو، پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے. تو کہا کہ یہ ہمارے امام نے فرمایا ہے، جن کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا، انہوں نے فرمایا ہے کہ تم جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. تو کہا کہ تمہارے امام اتنے اچھے ہیں اور اسلام کی اتنی اچھی تعلیمات ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے امام کے پاس لے چلو، ہم بھی اسلام کو قبول کریں گے. تو دیکھیے یہ ہے، یعنی ہمارے ائمہ کا جو درس ہوتے تھے وہ اس طرح سے ہوتے تھے. امام نے کس طرح سے اس کو درس دیا اور وہ گیا، اس نے خدمات انجام دیں. اب وہ ماں کے ساتھ آیا اور اس کی ماں نے بھی اسلام کو قبول کیا اور یہودیت کو ترک کیا. عزیزان گرامی، یہی تعلیمات اگر ہمارے درمیان پیش کی جاتی رہیں تو ہمارا معاشرہ ہی بدل جائے گا، ہماری سوسائٹی چینج ہو جائے گی. آج جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ماں باپ کا احترام آج نہیں رہا، آج ماں باپ کی عزت نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، یہ کچھ اس بات کی بھی کمی ہے کہ تبلیغ کم ہو پا رہی ہے ان چیزوں کی، اور دوسری چیز یہ کہ دھیان نہیں دیا جاتا، اور آج کے دور میں اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہم بچے کو کون سا لقمہ کھلا رہے ہیں، لقمہ حلال کھلا رہے ہیں یا لقمہ حرام کھلا رہے ہیں. یہ باتیں تلخ تو ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ ماؤں کا جذبہ کتنا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. اب آئیے ذرا دیکھیے کربلا کی مائیں. کربلا میں آپ دیکھیے جناب رباب جیسی ماں، علی اصغر کی ماں، جناب ام فروا جناب قاسم کی ماں، اور جناب زینب اون و محمد کی ماں، ام لیلہ علی اکبر کی ماں. آپ دیکھیے ان ماؤں کا جذبہ. دیکھیے اولاد کے لیے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دعائیں کرتے ہیں لوگ، لیکن یہاں کربلا میں عجب ہے
ساری مائیں اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر دینا چاہتی ہیں، حسین پہ قربان کر دینا چاہتی ہیں۔ اور علی اکبر آئے تو ان سے بھی یہی کہ بھیا ہمیں کیا آپ دادی کے سامنے سرخرو نہیں کرو گے؟ ام لیلہ کا یہ کہنا، جناب زینب کا انہوں محمد سے یہی کہنا کہ جلدی جاؤ میدان میں۔ بچے کہتے ہیں ماموں جان کے پاس گئے تھے، اجازت نہیں دیتے، تو جناب زینب خود مرنے کی اجازت دلوانے کے لیے آ رہی ہیں۔ اس طرح جناب قاسم کی ماں بھی اسی طرح سے لے کے جا رہی ہیں کہ آقا ہمارے اس بچے کو قبول کر لیے، چھوٹا سا نذرانہ۔ دیکھیے موت کی تمنا، یہ ساری مائیں اتنی عظیم مائیں، اور ان عظیم ماؤں میں ایک ماں جناب رباب کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام اور 3 یا 4 برس کی بچی سکینہ۔ میرا جی بھی یہی چاہ رہا تھا کہ جناب سکینہ کے مصائب ہو جائیں تاکہ مرحومہ کو صحیح ایصال ثواب ہو جائے، کیونکہ یہ ایام بھی یہی چل رہے ہیں کہ بی بی سکینہ ہی کے مصائب ہو رہے ہیں۔ جناب سکینہ دکھیاری سکینہ، اور یہ رباب کی ظاہر ہے کہ رباب چاہتی تھی، بہت چاہتی تھی جناب سکینہ کو، جناب علی اصغر علیہ السلام کو۔ تو یہ 2 بچے، ایک تو علی اصغر تیر حرم اللہ کا نشانہ بن گئے، اور جناب سکینہ کو جو اذیتیں ہوئی ہیں وہ اگر پورا ایک اشرا بھی جناب سکینہ کے مصائب پہ پڑھا جائے تو شاید مصائب جناب سکینہ ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزوں، جناب سکینہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب جناب سکینہ سمے اسپاں یعنی گھوڑے کے، امام حسین جس گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے اس کے دونوں سموں کو پکڑے ہوئے بیان کر رہی تھیں، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی، لہٰذا امام حسین اترے، کیونکہ امام حسین بار بار گھوڑے سے کہہ رہے تھے اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، مجھے میدان میں پہنچا دے، مقتل میں پہنچا دے، اب اس کے بعد تو آزاد ہے۔ لیکن جب یہ بیان سنے تو ظاہر ہے کہ گھوڑے نے سر جھکایا تھا، تو جھک کے دیکھا کہ سکینہ بیان کر رہی ہیں، اتر آئے، کہا بیٹا کیا بات ہے، تم نے تو خدا حافظ کر دیا تھا۔ کہا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا، اور ایک بات اور، آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، مقتل جا رہے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کے سینے کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، جب بابا آپ نہ ہوں گے تو ہم کس کے سینے پہ سوئیں گے، بابا اتنا بتا دیجئے۔ اور پیاس مارے ڈالتی ہے تو میرے مولا نے، آقا حسین نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا، لیکن کان میں جا کے کہا بیٹا یہ پانی پیو گی یا نانا کی امت کو بخشواؤ گی یا اسلام کی بقا چاہو گی؟ کوئی اور بچی ہوتی تو پانی پہ گر جاتی، لیکن اس نے کہا نہیں بابا میں پانی نہ پیوں گی، میں پیاسی رہوں گی۔ خشک ہو گیا وہ چشمہ۔ اب اس کے بعد عجب نہیں جناب سکینہ نے یہ وعدہ لیا ہو، بابا آپ مقتل جا رہے ہیں، جتنی بھی لاشیں خیمے میں لائی گئی ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لائی گئی ہیں، اور یہی سنا ہے کہ سر جدا کر لیا جائے گا اور سر یزید کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، لہٰذا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے تو پہچان بھی نہیں ہوتی کون سا کس کا لاشا ہے۔ بابا جب خیمے جل جائیں گے آپ کے بعد اور ہم جلتی ہوئی خنات کے اوپر لیٹیں گے اور نیند نہ آ رہی ہوگی بابا، تو بابا بس اتنا وعدہ کر لیجئے کہ جب ہم مقتل آئیں رات کی تاریکی میں اور آپ کی لاشیں بے سر ہوگی تو پہچان تو ہوگی نہیں، بابا اس تاریکی میں جب ہم آپ کو پکاریں تو بابا اپنا پتہ بتا دیجئے گا۔ عجب نہیں کہ ہمارے آقا حسین نے اپنی گود میں اٹھا کے پیار کیا ہو اور اس کے بعد کہا ہو ہاں بیٹا ایسا وعدہ میں کرتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی ہوا بھی یہی کہ جب شام غریباں آئی، بچے لیٹے، جب جناب سکینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو جناب سکینہ مقتل کی طرف گئیں،
اب ادھر جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا تو اس میں سکینہ نظر نہیں آئی، تو ام کلثوم سے کہا ام کلثوم تم ساتھ چلو، سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، ماں جائے نے وصیت کی تھی کہ سکینہ کو کوئی اذیت نہ ہو۔ بس عزیزان گرامی ڈھونڈتی ہوئی چلی، ہر جھاڑی میں دیکھتی ہوئی چلی، یہاں تک کہ ایک نشیب میں پہنچی۔ مقتل میں کیا دیکھا؟ سکینہ ایک لاشے بے سر سے لپٹی کوئی آرام کر رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی جلدی سے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور واپس آنے لگیں۔ اب سکینہ سے پوچھا سکینہ بیٹا تم یہاں پر کیسے آئیں؟ کہا ہم نے بابا سے وعدہ کیا تھا، میں یہاں آئی، میں نے آواز دی اینا اینا ابی اینا اینا ابی، اے میرے بابا آپ کدھر ہیں کدھر ہیں؟ اسی نشیب سے آواز آئی تھی الیہ الیہ سکینہ سکینہ آ جاؤ ہم ادھر ہیں، میں یہاں پر آ گئی۔ عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ کیا عالم ہوگا جناب سکینہ کا۔ بس اب مجھے وہ ایک روایت پڑھنا ہے جو انتہائی دردناک ہے۔ جناب سکینہ کے تماچے مارے گئے، یہ بھی عجب مصائب ہیں۔ جناب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، ان مصائب میں بھی بہت درد ہے۔ جناب سکینہ کا کرتا جلا، یہ بھی عجیب و غریب مصائب ہیں۔ جناب سکینہ خود یتیم ہو گئیں، یہ بھی عجیب و غریب مصائب ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پوچھا تھا، جب حسین کی زبان سے لفظ یتیم نکلا تھا تو پوچھا تھا کہ بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں بیٹا تم نہ پوچھو۔ کہا نہیں بابا بتائیے۔ کہا پھر جناب حسین نے بتایا، بیٹا گلے سے لگا کے بتایا، یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے۔ بس عزیزو جناب سکینہ کو یہ احساس بھی ستا رہا تھا کہ میرا باپ مارا گیا، میں یتیم ہو گئی۔ عزیزو جب 11ویں محرم کی صبح آئی تو ردائیں چھینی گئیں۔ جب ردائیں چھین لی گئیں تو پھر کچھ اونٹ آئے جو بغیر کجاوے کے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اونٹوں پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا، وہ جو اوپری حصہ ہوتا ہے اٹھا ہوا تو کجاوے رکھے جاتے ہیں، کجاووں پہ لوگ بیٹھتے ہیں یا محملوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ لیکن 11ویں محرم کو بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ایصال ثواب مرحومہ کو ہو جائے۔ عزیزوں بس وہ اونٹ آئے، اب ایک ایک بیوی کو سوار کرنے کے لیے شقی آگے بڑھنے لگے۔ جناب زینب نے کہا نہیں میں خود سوار کرا دوں گی، ایک ایک بیوی کو سوار کرایا اور جناب سکینہ کو خود اپنی آغوش میں لے لیا، کیونکہ سکینہ اکیلے سوار نہیں ہو سکتی تھی۔ بس سنیے گا عجیب مصائب ہیں کہ جناب سکینہ خود اکیلی سوار نہیں ہو سکتی تھی بغیر کجاوے کے، اپنی گود میں حفاظت کی ذمہ داری بھی تھی، وعدہ بھی کیا تھا بھائی سے کہ ہم جناب سکینہ کا خیال رکھیں گے۔ بس عزیزان گرامی کیا ہوا کہ ایک شقی دوڑتا ہوا آیا، اینا اینا سکینہ اینا اینا سکینہ۔ جناب زینب نے پکار کے کہا کہ سکینہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ کہا عمر سعد کا حکم آیا ہے، سکینہ اپنے باپ کو بہت زیادہ چاہتی ہے تو اسے الگ اونٹ پر سوار کیا جائے گا۔ جناب زینب نے رو کے کہا ارے یہ میری غمخائی بچی، میری مظلوم بچی الگ سوار نہیں ہو سکتی۔ لیکن جناب زینب چلاتی رہی، کہتی رہی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ جناب زینب کے اونٹ کو نافے کو بٹھایا گیا اور جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا، شقی نے کھینچتا ہوا اس اونٹ کے پاس لایا جس کے اوپر کوئی سوار نہیں تھا۔ وہ اونٹ پہلے سے بٹھایا جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کو اس کے اوپر بٹھایا۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں، رو کے کہہ رہی ہیں کہ یہ اکیلے سوار نہیں ہو سکتی، یہ گر جائے گی راستے میں۔ کہا کہ نہیں اس کو سوار کرنا ہے الگ اونٹ کو، تو کہا کہ نہیں سوار ہو سکتی۔ اتنی دیر میں ایک شقی رسیاں لے کے آیا، رسی لے کے آیا تو کہتے ہیں جناب سکینہ کو اس اونٹ پر لٹا دیا اور رسیوں سے جکڑ دیا۔
جناب سکینہ کی یہ جو برتیں بن گئی ہوں گی رسیوں کی، اس کے مذاہب نہیں پڑھے جاتے، بس 2 جملے اور مجلس تمام ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جب یہ کاروان چلا تو رسیاں کچھ ڈھیلی پڑی تو کہتے ہیں صحرا میں جناب سکینہ گر گئی، امام حسین کا سر نوک نیزہ سے زمین پہ نصب ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سید سجاد کے پاس ایک شقی آتا ہے، تازیانہ مارتا ہے، کہتا ہے تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اب ظاہر ہے کہ سید سجاد کیا جواب دے۔ آہستہ آہستہ چل کے سر حسین کے قریب آئے اور اشارے سے کہتے ہیں بابا اب یہ پیٹھ تازیانے کھانے کے قابل نہیں ہے، بابا جلدی بتائیے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر حسین سے رو کے آواز آئی، میرے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ صحرا میں گر گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے ام کلثوم کو لیا اور بہت تیزی سے صحرا کی طرف بڑھی۔ اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ کی صدائیں لگا رہی ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک مومنہ ہیں جو برقع پوش ہیں، ان کی گود میں سکینہ سو رہی ہے۔ ارے سوتی ہوئی سکینہ کو جلدی سے گود میں اٹھایا اور کہا اے مومنہ آپ کون ہیں؟ اس کو تعزیت دینے والا تو کوئی نہیں ملا، اس کو تسلی دینے والا تو کوئی نہیں ملا، تعزیانے ماننے والے ملے۔ دیکھتی نہیں ہیں اس کے کان چدے ہوئے جو تھے، اب اس کی لبوں کو دیکھیے کہ بندے بھی چھین لیے گئے، گالوں پہ نشان ہے تماچوں کے۔ آپ کون ہیں کہ اتنا دلاسا دیا اور اتنا آپ نے اس کو آرام دیا کہ بچی سو گئی؟ آخر آپ کون ہیں؟ بھئی یہ سننا تھا کہ اس برقع پوش بیوی نے بس مجلس تمام نقاب کو پلٹ دیا۔ اے زینب تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ۔ اماں بھرا گھر اجڑ گیا، اماں بھیا کے گلے پہ خود خنجر چلا، خیمے جل گئے، سکینہ کے تماچے مارے گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام الغلب ینقلبون۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا کے۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب اہل بیت کے صدقے میں کنی زہرا بنت راحت مولائی مرحوم کو پہنچے۔ میرے معبود جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں ان کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ اور گزارش ہے، کنی زہرا بنت راحت مولائی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اذان ثواب۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو ارے افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو اور سر ننگے ہو ماں بہنوں کا بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو اور سر ننگے ہو ماں بہنوں کا بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو
سجاد سے پوچھو اور عرش کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو اور بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے اور سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو اور سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو اور جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی اور وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو اور وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو اور وہ شام علم اور وہ تماچوں کی وہ بوچھار اور وہ بچی کے رخسار اور عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا، سجاد سے پوچھو اور عباس کا رو رو کے سکینہ کا بلانا، سجاد سے پوچھو اور ظالم لمحے
अश्कों को छुपाना सजाद से पूछो और उस वक्त फूफी बहनों से अश्कों को छुपाना सजाद से पूछो हर सर बाप का गोदी में लिए मर गई बच्ची गश कर गई बच्ची और सर बाप का गोदी में लिए मर गई बच्ची गश कर गई बच्ची और बाप के और बाप के मुंह पर से सकीना का हटाना सजाद से पूछो और बाप के मुंह पर से सकीना